السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد بن قاسمی آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں دہلی کی آج سب سے بڑی مسجد، جس کے بارے میں آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اور آپ نے اس مسجد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن مسلم حکمرانوں کے زمانے کی وہ مسجد ہے جو ہماری دہلی کی جامع مسجد سے بھی لمبی چوڑی ہے۔ آپ کے سامنے جو یہ اونچا سا گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ مسجد کا صدر دروازہ ہے۔ یہ دہلی کے بیگم پور علاقے کے اندر واقع ہے۔ دہلی میں مالویہ نگر حوض خاص میٹرو اسٹیشن سے جو تقریباً 1 کلومیٹر اندر پڑتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں اس مسجد کے اندر، آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی زیارت کراتا ہوں، اور آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اس مسجد کے کنسٹرکشن کو، اس مسجد کی عمارت کو آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے۔ اس کی تعمیر بتا رہی ہے کئی سو سال پرانی یہ مسجد ہے۔ کتنی سال پرانی ہے، کس سن میں مسجد تعمیر ہوئی ہے، میں آپ حضرات کو اسی ویڈیو کے آخر میں تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ اس کی بلڈنگ کا، عمارت کا اندازہ لگائیں اور دیکھیں، یہ اس کا دروازہ ہے اور یہ سامنے 3 در بنے ہوئے ہیں، بیچ والا بڑا ہے اور سائیڈ والے چھوٹے چھوٹے در ہیں، اور انہی کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اونچا سا گیٹ بنا ہوا ہے محراب نما، جس کے دونوں کناروں پر 2 میناریں ہیں جو اس کی دیواروں کے ساتھ تک اوپر تک گئے ہیں۔ اوپر تک یہ نہیں بنائے گئے، یا اوپر سے پھر یہ شہید ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، یہ بات تو اوپر جانے کے بعد ہی پتہ چلے گی، کیونکہ اب سے پہلے میں نے بھی کبھی اس مسجد کو نہیں دیکھا اور شاید آپ نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس مسجد کو دیکھ کر، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھ کر کے، کہ یہ مسجد کتنی عالیشان ہے اور کتنی لمبی چوڑی یہ مسجد ہے۔ لاکھوں آدمیوں کا مجمع، لاکھوں نمازی ایک ساتھ اس کے اندر صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو چاروں طرف آپ حضرات کو دریں نظر آ رہے ہیں، یہ اس مسجد کی خوبصورتی آپ کو بتا رہی ہے۔ جی ہاں، سامنے بھی جو آپ کو محراب نما دروازہ نظر آ رہا ہے، دراصل یہ محراب ہے، یہ مسجد کا وہ جگہ ہے مسجد کی جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو اسی کے اندر لیے ہوئے چلتا ہوں، آپ دیکھیں اس کی عمارت، اس بلڈنگ کا اندازہ کہ کتنی پرانی ہے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ میں یہ بنی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ 600-700 سال پرانی مسجد ہے، اور اس پوری مسجد کا نقشہ ایک ہی طریقے سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ حضرات کو یہ در برآمدے کے نظر آ رہے ہیں، یا آپ دیکھیں بیچ میں در بڑے بڑے ہیں، پھر اس کے بعد میں چھوٹا در ہے، یہ در چھوٹا والا ہے، اس کے برابر میں آپ کو بڑے بڑے در نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ بیچ میں در بڑے ہیں، 5 در بڑے ہیں، اس کے بعد میں 2 در چھوٹے ہیں، اور چھت کے اندر ہر ایک در کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے جو اس کی خوبصورتی کو بتا رہا ہے، اور جو مسجد کی 4 سائیڈ ہے، یعنی قبلے کی طرف اور مغرب کی طرف، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف 4 گیٹ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر گنبد ہے، بڑے بڑے گنبد ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹری گیٹ ہے جس سے میں اندر داخل ہوا تھا، یہ وہ دروازہ ہے۔ دیکھیں آپ برآمدہ اور اس کی مضبوطی، اور اندازہ لگائیں یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے، جی ہاں آپ دیکھتے رہیں، یہ اس بلڈنگ کی مضبوطی بتا رہی ہے۔ یہ پلر، یہ ستون آپ دیکھیں کتنے مضبوط ہے، جو تقریباً 700 سال گزرنے کے بعد آج بھی الحمدللہ اپنی مضبوطی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بلڈنگ کا پورا وزن تھامے ہوئے ہیں۔ انہوں کو کسی طرح کی
کوئی کمزوری ان میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری مسجدیں ہیں، جس وقت میں اللہ اکبر کی آواز انہوں کے اندر گونجتی ہوگی اور اللہ اکبر کہہ کر کے نمازی حضرات سجدہ کرتے ہوں گے، یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہوگی، تو اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جی دوسرے یہ دکھ ہے، اتنی عالی شان مسجدیں، اتنی عالی شان عمارتیں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے تعمیر کر کے بنا کے ہندوستان کی زمین پر چلے گئے، اور آج ہم 2023 کے اندر رہنے والے جو ہے ان مسجدوں کو آباد بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ مسجدیں آج ویران ہیں، اللہ اکبر کی آواز سے، اللہ اکبر کی صداؤں سے یہ مسجدیں آج محروم ہیں سجدے سے۔ یہ مسجدیں آج انتظار کر رہی ہیں ہماری نمازوں کا کہ کہاں ہیں ہمارے آباد کرنے والے، کہاں ہیں امت محمدیہ کے وہ مسلمان جو ہمیں آ کر کے آباد کریں۔ یہ گنبد ہے، یہ گنبد کا اندر کا نظارہ ہے۔ یہ اس مسجد کی جو حالت بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نقش و نگاری کے اوپر اس مسجد کی تعمیر میں کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی مضبوطی کے اوپر دھیان دیا گیا ہے۔ یعنی جیسے پرانی عمارتوں میں خاص کر مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، پتھروں کے اندر کھدی ہوئی ملتی ہے، ایسی آیتیں کہیں اس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ سادگی کے ساتھ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بالکل محراب ہے جہاں کھڑے ہو کر امام صاحب نماز پڑھاتے تھے، بالکل قبلہ نمائے بنایا جاتا ہے۔ اور اس وقت کا عالم کیا ہوگا، کون ہوں گے وہ اللہ کے ولی جو اتنی بڑی مسجد کے اندر لوگوں کو نماز ادا کراتے ہوں گے، اور اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہوگا جب یہ مسجد پوری نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہوگی۔ آپ دیکھیں ممبر کے اندر بھی کوئی زیادہ وہ ایسی باریکی والا کام نہیں ہے، بلکہ سادگی کے ساتھ ان لال کلر کے پتھروں سے اس مسجد کو بنایا گیا ہے، اور ان پتھروں کی ہی طاقت ہے، ان پتھروں کی ہی مضبوطی ہے کہ جو 700 سال گزرنے کے بعد بھی آج یہ صحیح سلامت کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے ان مسجدوں کی ویرانی کو دیکھ کر۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ تمام ویران مسجدوں کو آباد فرما دے۔ اب آپ حضرات کو لے کر چلتا ہوں، یہ مسجد کے حی علی الصلاح کی طرف کا حصہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، جو باہر جو ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جو میرے بیک سائیڈ میں چلا گیا ہے۔ اب میں آپ کو لیے ہوئے چلتا ہوں حی علی الفلاح کی طرف۔ جی ہاں، یہ حی علی الفلاح کی طرف کا حصہ ہے۔ یہ آپ برآمدہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں خوبصورتی کا، بیچ میں 2 در ہے اور باہر تیسرا در ہے جو کنارے پہ بنا ہوا ہے، اور نمازی جب یہاں نماز ادا کرتے ہوں گے کیا منظر ہوتا ہوگا۔ یہ گنبدوں کی خوبصورتی اور محراب نما یہ در کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور دیواروں کی چوڑائی اور موٹائی یہ ہمیں بتا رہی ہے مسجد کی عمارت کی مضبوطی کو۔ مضبوطی کی سب سے بڑی مثال تو یہ موجود ہے کہ 700 سال گزر چکے ہیں اس مسجد کو تعمیر ہوئے، لیکن آج تک یہ اپنی حالت کے اوپر صحیح سلامت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کو چالو کیا جائے، اس کے اندر نماز پڑھی جائے، تو اس کو کوئی زیادہ ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسی کے اوپر رنگ پینٹ ہو جائے تو نماز شروع ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آپ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین ان مسجدوں کو آباد فرما دے۔ یہ حصہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے، یہ حصہ شہید ہو چکا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں آپ یہ گنبدیں گر چکے ہیں، اینٹوں کے در لگا کر روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ سب ناکام ہے۔ اس بلڈنگ کو، اس کی جو بنانے کی حالت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ گرتی ہے تو اس کو آسانی سے بھی روکا نہیں جاتا۔
ایک گنبد بھی اگر گرتا ہے، آپ اس گنبد کو روکنے کے لیے اس کے اندر پلر لگاؤ گے تو کہاں لگاؤ گے؟ کوئی کنارہ اس کے اندر ایک نہیں ہوتا، بلکہ چاروں طرف سے اس کی ہر ایک جگہ برابر ہوتی ہے۔ دیکھا آپ یہ پلر لگائے ہوئے بھی ہیں، ٹمپریری جو بعد میں لگے ہیں، لیکن یہ بھی ان کو روکنے میں ناکام ہے۔ یہ پلر لگنے کے بعد پھر آگے سے شہید ہونی، آگے سے مسجد گرنی، یہ رک چکی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن جو گر چکی اس کو پہلے روکا جاتا تو شاید یہ بھی اسی طریقے سے رک جاتی۔ آج یہ مسجد کس کے انڈر میں ہے؟ حکومت ہند کے انڈر میں ہے، آثار قدیمہ کے انڈر میں ہے، یا دلی وقف بورڈ کے انڈر میں ہے؟ اس بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں۔ یہ آپ کو آگے در نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، پیچھے جالی تھی، اور یہ جو سامنے دروازے سے نظر آ رہا ہے یہ جالی ہے۔ ایسی جالی ادھر بھی لگی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ چکی ہے، شہید ہو چکی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت میں عورتوں کے لیے نمازیں ادا کرنے کے لیے ادھر ٹھکانہ بنایا گیا ہو، پردے کا اہتمام کر کے۔ جی ہاں، دیکھو ادھر بھی اسی طریقے سے برآمدہ بنا ہوا ہے جیسا ہم برآمدہ پیچھے دیکھ رہے تھے۔ تو شاید یہ عورتوں کو نماز ادا کرنے کے لیے جگہ ادھر بنائی گئی ہو، بیچ میں پردہ دے دیا گیا جس سے کسی ماں اور بہن کی بے پردگی بھی نہ ہو، مستورات بھی مسجد میں نماز ادا کر سکے۔ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، اتنی بڑی مسجد جہاں لاکھوں آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، آج یہ ویران ہے۔ اور اس وقت میں ہم لوگوں کو اپنی زندگی پر افسوس ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے بوڑھے ایسی عالیشان مسجدیں بنا کر چلے گئے اور ہم ان کو آباد بھی نہیں کر سکے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اگر یہ مسجدیں ہم سے پوچھنے لگیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو دینے کے لیے کوئی جواب بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو آباد کیوں نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اردو نیوز قاسمی ایک چینل ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کے اتہاس کو دہرانے کی اور مسلمانوں کے اوپر لگنے والے الزامات کی سچائی کو بیان کرنے کی، اس لیے آپ اس چینل سے جڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔